محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات ایک مرتبہ مل کر جھوم جھوم کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ادھر کے حضرات جو بیٹھے ہوئے وہ سامنے آ جائے تو میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا، آپ لوگ بھی ادھر چلے آئیں۔ اسی لیے دیکھیں بولنے کے لیے مجمع کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بس سننے والے حضرات موجود ہو، وہ دو چار لوگ ہی ہو، تب بھی تقریر کرنے کا مزہ آتا ہے۔ جی بالکل۔ حضرات محترم، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ لوگ کچھ وقت کے لیے، بس زیادہ نہیں، 20 سے 25 منٹ کا وقت میں آپ لوگوں کا لوں گا، بس آپ میری توجہ سے گفتگو کو سماعت فرما لیں، اس کے بعد آپ حضرات شورا اکرام کی نعتوں سے آپ حضرات خود کو سنیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا دن بڑا ہی مبارک اور پربہار دن ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا دن کون سا دن ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جو دن تمام دنوں پر فضیلت رکھتا ہے، اس دن کو آج کا دن کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ شب قدر کی رات یہ بہت عظمت و فضیلت والی رات ہوا کرتی ہے، کہ اس میں رب تبارک و تعالی ملائکہ کو نازل فرماتا ہے روئے زمین پر۔ آپ نے 30واں پارہ عامہ پارہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی شب قدر کی رات رب تبارک و تعالی روئے زمین پر فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اور اس شب کی فضیلت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی اس شب میں جو بندہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، جو بندہ جو دعا کرتا ہے، جس چیز کا طلبگار ہوا کرتا ہے، رب تبارک و تعالی اس کے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بندہ اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر دے تو رب تبارک و تعالی اس کے توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جو شب، اور وہ شب ربیع الاول کی شب میں آتی ہے، ابھی میں نے کہا کہ یہ شب تمام شبوں پر فضیلت رکھتی ہے، یہ مہینہ تمام مہینوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہوا کرتا ہے، تو رمضان المبارک سے مہینے سے بڑھ کر کیا یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کسی عاشق نے بڑے خوب انداز میں کہا تھا کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے سے بڑھ کر یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اور اس مہینوں کو اس وجہ سے فضیلت ملی ہے کہ اس مہینے میں رب نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور ماہ ربیع
الاول وہ مہینہ ہے جس میں رب نے قرآن نہیں بلکہ خود صاحب قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے سو شاعر کہتا ہے کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آقا آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، اور تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اگر دنیا میں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم مسلمانوں کو میسر ہے تو وہ ماہ ربیع النور کے صدقے طفیل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یعنی اے لوگو، رب تبارک و تعالی نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے درمیان اپنے محبوب کو جلوانما فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے سنا ہوگا کہ رب تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، پھر ان سب کو اپنے قرب و جوار میں رب تبارک و تعالی نے واپس بلا لیا، مگر آدم کو پیدا فرمایا، مگر یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میں نے قرآن کو نازل فرما کر تم پر احسان کیا۔ رب تبارک و تعالی نے نوح کو پیدا فرمایا، مگر یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میں نے تمہارے درمیان نوح کو بھیج کر تم پر احسان فرمایا۔ اے لوگوں، رب تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے درمیان میں نے موسیٰ کو بھیج کر تم پر احسان کیا۔ رب تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو بھیجا، مگر میں نے تم پر اس کا احسان نہیں جتلایا۔ رب تبارک و تعالی نے چاند و سورج کو بنا کر احسان نہیں جتلایا، برق و شجر کو بنا کر رب تبارک و تعالی نے احسان نہیں جتلایا۔ ارے انسان کو اشرف المخلوقات چاہتا تو رب تبارک و تعالی ہمیں جانور بنا دیتا، چاہتا تو رب تبارک و تعالی ہمیں زمین کی مٹی بنا دیتا، مگر رب تبارک و تعالی نے ہمیں تمام کائنات میں سب سے افضل بشر بنا کر پیدا فرمایا، اور افضل بشر بنانے کے بعد رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میں نے تم پر احسان جتایا کہ تمہیں میں نے افضل المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ نہیں مسلمانوں، مگر جب رب تبارک و تعالی نے سب سے اخیر میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، تب رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، میں نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو پیدا فرما کر تمام دنیا والوں پر احسان جتلایا ہے۔ اسی کو تو رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے درمیان چرند پرند کو پیدا فرما کر احسان نہیں جتایا، اگر میں نے احسان جتایا ہے تو تمہارے درمیان نور محمدی کو پیدا فرما کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ شان اور یہ مرتبہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے علماء اکرام کی تقاریروں میں سنا ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت اس دنیا کا کیا حال تھا، اس وقت اس دنیا میں لوگ کس طرح کے جی رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت بھی انسان موجود تھے مگر ان کے اندر انسانیت نہ تھی، اس وقت بھی لوگ موجود تھے مگر ان کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے احساسات، ایک دوسرے کے لیے فیلنگ ہوا کرتی ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت ہوا کرتی ہے، وہ محبت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت لوگ اپنے ماں باپ کے گلوں میں رسیاں ڈال کر لوگ بازار میں لے جا کر بیچ دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ اب ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں بچے ہیں۔ اور یہی ہوتا بھی ہے کہ دیکھیں جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نہ تو وہ کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ تو ان کے ذریعے سے کوئی ہمیں منافع پہنچ سکتا ہے، تو وہ پھر والدین کی خدمت ہم پر اس وقت لازم ہو جایا کرتی ہے۔ مگر شہر عرب کا یہ حال تھا کہ جب والدین بوڑھے ہو جایا کرتے تھے، لوگ اپنے باپ کے گلے میں رسیاں ڈال کر لے جا کر بازار میں بیچ دیا کرتے تھے اور لوگوں سے وہ رقم حاصل کر لیا کرتے تھے، اور ان کے والد جا کر کیا کرتے تھے، وہ انہیں بیچ کر کسی امیر کے گھر میں بھیج دیا کرتے تھے۔ وہ امیر ان سے اپنے کھیت کی رکھوالی کیا کرتا تھا، وہ امیر اپنے گھروں میں اپنے گھر کی بکریاں چروایا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوا کرتی تھیں، لوگ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
اسلامیہ اس روئے زمین پر ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جاتے تھے کہ یہ روئے زمین پر کم و بیش کروڑوں کی تعداد میں معبودان باطل موجود تھے. لوگ پتھر کو دیکھتے تھے, پتھر کی سختی کو دیکھتے تھے, اسے اپنا خدا تسلیم کر لیتے تھے. لوگ چاند کی چاندنی کو دیکھتے تھے, اسے اپنا خدا تسلیم کر بیٹھتے تھے, اس کے آگے سجدہ کر لیا کرتے تھے. لوگ سورج کی روشنی کو دیکھتے تھے, سورج کے آگے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے. لوگ کسی طاقتور انسان کو دیکھا کرتے تھے تو اس انسان کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, شہر عرب میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے, اس وقت شہر عرب کا حال یہ تھا کہ لوگ کسی طاقتور چیز کو دیکھا کرتے تھے, اسے اپنا خدا تسلیم کر لیا کرتے تھے. لوگ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کو چھوڑ کر لوگ شرک و بدعت میں مصروف تھے. لوگ خدا وحدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر لوگ لات و منات کی عبادت میں مصروف تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, مگر اسی روئے زمین پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو جلوہ فرمایا, اور اس وقت جو روئے زمین بالکل کفر و دلالت کی بھٹی میں بالکل کالی ہو چکی تھی, کفر و دلالت سے بالکل تاریکی سے بھر چکی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ, کفر تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے, اس وقت سے اندھیریوں کو چھاٹنے کے لیے اگر رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو بھیجا ہے تو وہ اپنے پیارے محبوب کو بھیجا ہے, اور وہ پیارا محبوب آتا ہے دنیا والے کو اپنے نور سے چمکا دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی کو تو بریلی کے امام کہتے ہیں, یا رسول اللہ چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ سرکار کی آمد, مرحبا, دلدار کی آمد, مرحبا, مکی کی آمد, مرحبا, مسلک اعلیٰ حضرت, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول عزیزان ملت اسلامیہ, تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی جلوہ گری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا پر تشریف لائے. تو جس وقت لوگوں کو زندہ گاڑ, لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے, اس وقت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹیوں کی عزت کو بلند فرمایا ہے. جس وقت لوگ اپنے والدین کے گلے میں رسیاں ڈال کر لے جا کر کے بازار میں بیچ دیا کرتے تھے, اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کی عظمت اور ان کی عزت کو بیان فرمایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد ہم سننے یوں ہی نہیں مناتے ہیں, بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات ہم مسلمانوں پر ہیں, اور خاص کر ہم سنی صحیح العقیدہ پر ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ہمارے جان کی حفاظت فرمائی ہے, رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ہمارے والدین کی جان کی حفاظت فرمائی ہے. اگر اسی وقت سے جو رواج چلا آ رہا تھا شہر عرب میں کہ لوگ اپنے بچیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے, اگر لوگ اپنے بچیوں کو اسی طرح سے زندہ گاڑ دیتے تو پھر بتائے آگے کی پاپولیشن کیسے بڑھتی, آگے کی تعداد کیسے بڑھتی. تو عزیزان ملت اسلامیہ, آج جو ہم یہاں پر موجود ہیں اور جو آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں, یہ کسی اور کا صدقہ نہیں بلکہ مدینے والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو پھر یہ چاند بھی نہ ہوتا. اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو پھر سورج کی روشنی بھی نہ ہوتی. اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو پھر کوئی پیڑ کا پتا بھی نہ ہوتا. رب تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب لولاک لما خلقت الافلاک والارضین, یعنی اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو نہ میں زمین کو بناتا, نہ میں آسمان کو بناتا, نہ میں چاند و سورج کو بناتا, نہ میں سمندر و ندی کو بناتا, نہ تو میں انسان کو بناتا, نہ تو میں فرشتوں کو بناتا. تو اس سے پتا چلا کہ اس روئے زمین میں جو کچھ بنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر بنا ہے. اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے ہیں, یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول جشن اللہ, عید میلاد النبی, زندہ باد.
تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف نہ لاتے تو نہ تو یہ دنیا ہوتی، نہ رب تبارک و تعالیٰ کائنات کو پیدا فرماتا، نہ آج ہم انسانوں کا اس کائنات میں وجود ہوتا۔ بریلی کے امام کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس سے پتہ چلا کہ جن لوگوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسان ہیں، ان سب کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محفل سجائیں۔ ہم اور آپ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی محفل منعقد کرنے کا رب تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا، ورنہ ہمارے ہی درمیان کے کچھ لوگ جو نام کے سنی مسلمان کہلاتے ہیں، نام کے وہ مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو وہ اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ دیوبندی کہتے ہیں، مگر آج جا کر ان کے آپ گھروں کا جائزہ لیں تو ان کے گھروں پر جو ہے کہ نہ لائٹیں سجتی ہیں، نہ ان کی قسمتوں میں میلاد آتا ہے، نہ ان کی قسمت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا نعرہ آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یہ کسی کی قسمت میں ہے تو وہ ہم سنی صحیح العقیدہ کی قسمت میں ہیں۔ آج یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محفل منعقد کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ ارے تم کتابوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گے۔ ارے میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محفل منعقد کرنا یہ کتاب میں رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے نہیں لکھا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محفل منعقد کرنا، نبی پاک کے نام کے نعرے لگانا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہم سنیوں کو مقدر میں لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور ایسے نبی کو پیدا فرمایا کہ جو نبی تمام نبیوں سے افضل ہے، اور ہمیں ایسی امت میں پیدا فرمایا کہ جو ہم امت تمام امتیوں سے افضل ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محفل منعقد کریں۔ جس طرح سے ہم بعد نماز عشاء سے اب تک اس محفل پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل کہ جو ہے کہ سجائے ہوئے ہیں، اس کے متعلق سے کتابوں میں آتا ہے کہ جس گھر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محفل منعقد ہوتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس گھر میں رب تبارک و تعالیٰ خاص اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ تو آج ہم اور آپ جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم و کرم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ عنایت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھیں ہمیں یہ فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جس طرح سے ہم اتنی رات تک یہاں پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محفل منعقد کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، اسی طرح سے ہم سب فجر کی نماز پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ کو بھی ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ کہہ دیں انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز۔ بس میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ حضرات بھی تھک چکے ہیں اور بہت دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے میرے استاذ محترم حضور سید قدیر رضا صاحب قبلہ کی آپ حضرات نے تقریر سماعت کی۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دوران گفتگو کسی بھی قسم کی لفظ معنی سہون قصدن غلطی ہوئی ہو، میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔